بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ واقعے کے 30 سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈر جے پی نڈا اور امت شاہ نے ٹویٹس کر دیے۔ ذرائع کے مطابق 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی جاتی ہیں۔ حیران کن طور پر 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹ کیے گئے۔ 30 منٹ میں ہیش ٹیگ پاکستان ٹیرر ایرر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا بھونڈا وتیرہ ہے۔ بھارتی میڈیا شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، مگر بھارت اسے ہمیشہ مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑتا آیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر شہری رحمان صاحبہ۔ شہری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بھارت نے ایک بار پھر ڈرامہ رچا کر ملبہ پاکستان پر ڈال دیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس سارے معاملے کو آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں کہوں گی، اتنے جلدی منٹوں میں جو وہاں حملہ ہوا ہے وہ بالکل ہمارے لیے مذمت کا متحمل، ہم نے مذمت کی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ دہشت گردی پورے کہیں خطے میں ہو۔ ہم پاکستان میں خود دہشت گردی سے دوچار ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے کہ منٹ نہیں گزرے، 10 منٹ نہیں گزرے کہ حملے کے فوری طور بعد ایک مہم شروع ہو گئی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوئی کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہے، یہ پاکستان نے کروایا ہے، اور بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی وٹنس اکاؤنٹ، کوئی بھی ایویڈنس کے، یہ بس ایک نیریٹو، بیانیہ اور ایک پوری کی پوری کیمپین جسے کہتے ہیں، فل بلون کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ادر دین فالس فلیگ آپریشن کے کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی نہیں چاہے گا کہ ان حالات میں ہم کشیدگی یا کوئی اس طرح کی بات آگے بڑھائیں، مگر یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت خود ایک دہشت گردی کا انٹرنیشنلی مرتکب ہے۔ پاکستان میں آخر یادو، جو کلبھوشن یادو وہ نکلا تھا، وہ اٹلی سے تو نہیں آیا تھا بھائی، سرونگ ملٹری آفیسر پاکستان کا، ہندوستان میں اسپائی کرتے ہوئے، جاسوسی کرتے ہوئے نہیں ملا ہے نا، ان کا ملا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کون الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے اور ایسی بلیم گیم چلا رہے ہیں۔ اب خود ان کی انتہا پسندی اتنی ہو گئی ہے ملک کے اندر، خاص طور سے مقبوضہ کشمیر جو ان سے بالکل منہ موڑ چکا ہے وہاں کے لوگ۔ اور بات یہ کہ دیکھیے، اگر اس طرح کی بات کرنی ہے اسٹریٹجکلی، تو وہ کتنا دور ہے علاقہ جہاں یہ ہوا ہے پاکستان کی سرحد سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس آج کل کے ماحول میں ہر چیز جیو اس پہ ہوتی ہے، میپنگ پہ ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ پہ۔ تو ان کی اور دوسری بات، ان کی 15 لاکھ کی مسلح افواج وہاں کیا کر رہی ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، اتنے جلدی انہوں نے جو امیجز شروع کر دیے ہیں، پھر الزامات کا جو ایک بوچھاڑ ہے، ایک منظم کیمپین چلی ہے۔ تو یہ جس طرح بل کلنٹن آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے اب سال نہیں یاد آ رہا، اسی طرح بیڈی وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نائب صدر آئے ہوئے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اتنی ایسا یہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں۔ اور یہ پھر پاکستان کو ایک دم کٹہرے میں انہوں نے کھڑا کرا دیا۔ بالکل شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ 5 منٹ ابھی حملے کو نہیں گزرے، بغیر کسی شواہد کے بھارت کی جانب سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ بھارت خود دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، شہری رحمان صاحبہ کا یہ کہنا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف ہے بھارت کا یہ رویہ۔ تو بھارت کی جانب سے جس طرح سے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں جے یو آئی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے سیاحوں کے قتل کو مودی سرکار کا سوچا سمجھا منصوبہ قرار دیا۔ کہا، بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آپریشن کا جواز چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پہ جو حملہ ہوا ہے قابل مذمت ہے۔ ہماری نظر میں مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو وہاں آپریشن کا جواز مل جائے۔ ہماری نظر میں یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے، ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا
मकबूजा कश्मीर में कि सयाहों पर इस तरह का हमला हो और फिर उसमें भी चुन चुन कर हिंदुओं को कत्ल। सयाहों पर हमला काबिल मजम्मत है। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि सयाहों के कत्ल को मोदी सरकार का सोचा समझा मंसूबा। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन का जवाब चाहती है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इस हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े के 30 से 60 मिनट में BJP लीडर JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। ज़राए के मुताबिक 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं। हैरान कुन तौर पर 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट किए गए। 30 मिनट में #पाकिस्तान टेरर एरर टॉप ट्रेंड बन जाता है। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता आया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं, तज़कियाकार। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद मुलविस अफराद का तयन होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमले के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हिंदुस्तान का जो सारा सिस्टम है, चाहे हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या मीडिया हो, वो ऑटो पायलट पर चलता है पाकिस्तान के हवाले से। उनको इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी वाकया हो, और ये तो जाहिर है कि फॉल्स फ्लैग इंडिया ने खुद करवाया है वाकया, और पाकिस्तान पर वो झूठा इल्जाम लगाना चाहता है। तो आपने देखा कि फौरी तौर पर उन्होंने बात ही नहीं की, जब पाकिस्तानी नाम ही हो गया मेड इन पाकिस्तान हर चीज का। तो ये उनका पुराना वतीरा है और हस्बे मामूल ये काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के नायब सदर JD वैंस इंडिया में हैं। मोदी खुद गया हुआ था सऊदी अरेबिया, तो वो तवज्जो भी हटानी है, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो रियासती दहशतगर्दी की थी अमेरिका और कनाडा में और पाकिस्तान के खिलाफ भी माजी में, तो वो बेनकाब हो चुकी है। तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएं झूठा, कश्मीरी जमहूरियत पसंद को भी बदनाम करें साथ साथ, और तवज्जो भी हटाएं अपने दहशतगर्दी से। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फौरन चाहिए, एक इदारा है UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पेट्रोलिंग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल की, और वो दोनों तरफ होता है। तो उनको कहें कि आप चेक करें कहाँ से कोई कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ इंडिया कहता है कि 10 लाख की उनकी फौज है, चिड़ी नहीं फड़क सकती, बाढ़ लगाई हुई है, तो कैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर ये वाकया हुआ कि जिसका इल्जाम वो पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हकायक के मुनाफी है। और माजी में भी झूठ बोला था उन्होंने, बालाकोट को आपको याद है, दहशतगर्द कैंप है, कुछ नहीं था उधर। तो फिर माजी में भी अल्फरान के ऊपर आपको याद है 1995 में इन्होंने किया था फॉल्स फ्लैग, मगरबी टूरिस्ट को मारा था। फिर जब सदर क्लिंटन गए इंडिया मार्च 2000 में, तो चित्ती सिंह ने जो सिखों को मारा था, 35 सिखों को, वो भी इन्होंने खुद मारा था, वो प्रूव हो चुका है उसके वाक़या। तो ये एक मामूल का एक बात बन चुकी है हिंदुस्तान की तरफ से कि कार्रवाई करो, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करो, और मकबूजा कश्मीर में खास तौर पर ये फोकस इस जाए पर। टाइमिंग बड़ा वाज़ेह है, मकसद भी बड़ा वाज़ेह है, और हमें चाहिए ये जो हिंदुस्तान की साजिश है बेनकाब करें बैन अवी तौर पर। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं माशाल्लाह, तो इसको आगे लेके चलें। अच्छा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि भारत अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पड़ोसियों पर उंगली उठा देता है? लेकिन ये भारत का बड़ा सीरियस मसला है, इसीलिए इस खित्ते में भारत जो है तना है। बांग्लादेश में इंकलाब आया जिसमें भारतीय नवाज हुकूमत को उखाड़ पुचार खत्म फारक कर दिया है। श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, मालदीव में हुकूमत आई है, इंडिया आउट ऑफ मालदीव, और पाकिस्तान तो वैसे ही खड़ा है हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ। चीन से ज्यादा मामला आते हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की कि हम चीन के खिलाफ आपके साथ देंगे। तो हर जगह उनको पसपाई हो रही है, और वैसे भी उनको फिक्र है कि ये ट्रंप शायद उनको उस तरह मदद ना करे जो बाइडन मदद करता रहा है। तो वो थोड़ी बुखलाहट का शिकार भी हैं, और इंडिया के अपने जो माइग्रेंट्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं अमेरिका में। इसको 7.5 लाख इलीगल इंडियन के माइग्रेंट्स हैं, जो मैक्सिको और अल सल्वाडोर सबसे बड़ी आबादी है। तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात हैं इस वक्त, और वो बहाना बना के, और जैसे मैंने कहा कि ऑटो पायलट पर उनका मीडिया को रखा हुआ है, और मीडिया का भी बड़ा शर्मनाक किरदार है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और जंगी प्रोपेगेंडा और एक बड़ा बदबूदार किस्म का तासुब
خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف، کشمیری عوام کے خلاف، پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، جو اللہ کا فضل ہے پاکستان میں نہیں ہے ایسی سوچ۔ جی، مغربی شخصیات کے دورے کے موقع پر ہی اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ مشاہد حسین سید صاحب، یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں ناظرین کہ مقبوضہ کشمیر کے شہری نے پہلگام حملے پر سوال کھڑے کر دیے ہیں، کہا یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، کشمیریوں نے پہلے کبھی حملہ نہیں کیا تو اب کیوں کرے گا؟ کچھ سال پہلے ٹورسٹ بسوں پر حملوں کی رپورٹ سامنے لائی جائے تو سب پتہ چل جائے گا، واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ 7 لاکھ بھارتی فوج اس وقت کہاں تھی؟ تو ایک عام کشمیری کی رائے آپ نے سنی۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری نے پہلگام حملے پر سوال کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے، کشمیریوں نے پہلے کبھی حملہ نہیں کیا تو اب وہ کیوں کریں گے؟ کچھ سال پہلے ٹورسٹ بسوں پر حملوں کی رپورٹ اگر سامنے لائی جائے تو سب پتہ چل جائے گا، واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں کہ 7 لاکھ بھارتی فوج اس وقت کہاں تھی جب یہ حملہ ہوا تھا۔ اور بھارتی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن اس طرح کا فالس فلیگ حملہ ہو جانا یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ سینئر سیاستدان اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے مشاہد حسین سید صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 95 میں بھی اس طرح کا ایک حملہ کیا گیا تھا، مارچ 2000 میں بھی اس طرح کا حملہ کیا گیا تھا۔ جب بھی یہ بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ جب بھی کوئی مغربی شخصیات دورہ کرتی ہیں بھارت کا تو اس موقع پر ہی اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنا باقی ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا تھا، اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر ہی پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ واقعے کے 30 سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈر جے پی نڈا اور امت شاہ نے ٹویٹس کر دیے۔ ذرائع کے مطابق 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی جاتی ہیں، اور حیران کن طور پر 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹ بھی کیے گئے۔ 30 منٹ میں # پاکستان ٹیرر ایرر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے۔ جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا بھونڈا وتیرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، اور بھارت ہمیشہ سے ایسی ہی حرکتیں کرتا آیا ہے، باز نہیں آتا، ہمیشہ اس کو بس موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف وہ آواز اٹھاتا رہا ہے، پاکستان کی طرف وہ اشارہ کرتا رہا ہے۔ جب بھی اس طرح کے واقعات بھارت میں ہوتے ہیں تو بھارتی میڈیا شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال بھی کرتا آیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، مگر بھارت اسے ہمیشہ مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑتا آیا ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں حملے کو، اور بغیر کسی شواہد کے بھارت کی جانب سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ بھارت خود دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کے متعدد ثبوت بھی دنیا کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے، دہشت گردی بھارت پاکستان میں کرواتا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بلوچستان میں جس طرح سے ہم نے بھارتی جاسوس ابھینندن کو گرفتار کیا وہ بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور پاکستان ہمیشہ بھارت کی اس چھوٹی سوچ کو دنیا کے سامنے رکھتا رہے گا۔